علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے معاشرے کی بہتری کے لیے قرآن مجید کی نصیحت۔ قرآن مجید کے ایسے احکامات جن پر ہم عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ پچھلی دو ویڈیوز میں نے 66 وہ احکامات آپ کے گوش گزار کیے تھے اور آج کی اس ویڈیو میں آخری 34 اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن کو ہم مان کر معاشرے کی بہتر تشکیل کر سکتے ہیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے جوا کھیلنے سے منع فرمایا کہ جوا نہ کھیلو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے کہ ہیرا پھیری نہ کرو۔ سورۃ الحمازہ آیت نمبر 1 میں چغلی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 ہی میں ارشاد ہے کہ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو اور انہیں مدد دو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ طہارت قائم رکھو۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے کہ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، مطلب تجسس نہ کرو۔ سورۃ النور آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے کہ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ توبہ آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارا کام دیکھیں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے کہ ہم جنس پرستی میں نہ پڑو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے کہ حق کا ساتھ دو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، غلط سے پرہیز کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زمین پر ڈٹھائی سے نہ چلو۔ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ سورہ شورى آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا گیا ہے تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خود کو لالچ سے بچاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ہاتھ پھیلائے اسے نہ جھڑکو بلکہ حسب توفیق کچھ دے دو۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور سب مسلمانوں کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔